ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہماری گفتگو حدیث ہرقل کے حوالے سے چل رہی ہے. ابو سفیان اور شاہ روم ہرقل کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، اس کے حوالے سے 5 سوالات جو ہرقل نے ابو سفیان سے کیے تھے، وہ سابقہ جمعہ کے اندر آپ کو میں نے بتلایا. 6 نمبر پر سوال کیا تھا ہرقل نے ابو سفیان سے، فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سُخْطَةً لِدِينِهِ. اے ابو سفیان، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی داخل ہونے کے بعد مرتد ہوا ہے، اس کے دین کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، اس کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس کے دین کو چھوڑ دیا ہو، بعد ان يدخل فیہ، داخل ہونے کے بعد؟ قلت لا، تو نے کہا نہیں. 7ویں نمبر پر میں نے تجھ سے پوچھا تھا فَهَلْ يَغْدِرُ، کیا یہ نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے کبھی تم سے دھوکہ کیا تھا، دھوکہ دیا تھا تم کو؟ قلت لا، تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، ہم اس وقت ایک مدت کے اندر ہیں. مدت کا معنی ہمارا اور ان کا آپس کے اندر 10 سال کا صلح ہے، ہم نے صلح کر لی ہے. لا ندری ما هو فاعل فیہا، ہمیں نہیں معلوم کہ اب اس وقت وہ آگے ہم سے کیا کرنے والا ہے. قال، ابو سفیان کہتے ہیں وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةً أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. کہا کہ جتنے سوال مجھ سے شاہ روم نے، ہرقل نے کیے تھے، اور میں نے سارے سوالوں کا صحیح اور درست جواب دیا، لیکن اس سوال کے اندر میں نے اپنی ہوشیاری اور چالاکی کی. اس کے اندر کچھ سوال کے اندر اس کے جواب میں میں نے کچھ ایسی بات کہی جو مجھے کہنے کا موقع مل گیا، ورنہ تو میرے پاس جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. میرے ساتھی میرے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے،
میرا منہ شاہ روم کی طرف تھا، اب میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ بس ایک ایسا جملہ اور کلمہ مجھ سے، یہ میں نے اپنی ہوشیاری کے اندر میں نے کہہ دیا کہ ماضی کے اندر تو اس نے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، لیکن مستقبل کے حوالے سے ہمیں محسوس ہوتا ہے ہو سکتا ہے ہم سے دھوکہ کرے، ہمیں دھوکہ دے۔ 8واں سوال کیا، فَحَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، کیا تم نے اس نبی سے قتال کیا ہے؟ تمہاری آپس کے اندر جنگیں ہوئی ہیں؟ قلت نعم، ابو سفیان کہتے ہیں جی ہاں۔ قال فکیف کان قتالکم ایاہ، شاہ روم نے کہا کہ تمہارا ان کے درمیان قتال کیسے رہا؟ قلت الحرب بیننا وبینہ سجال، میں نے کہا کہ ہماری جو جنگ ان کے اور ہمارے درمیان جو ہوئی، اس جنگ کی مثال ایک ڈول کی طرح ہے۔ جیسے ایک ڈول کنویں کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، یہ ڈول کسی ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کبھی کسی کے ہاتھ میں، کبھی کسی کے ہاتھ میں۔ اشارہ یہ تھا کہ کبھی ہم جیت جاتے ہیں جنگوں کے اندر اور کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں، یہ اشارہ تھا جنگ احد کی طرف کہ ہم جیت گئے تھے، اور کبھی وہ جیت جاتے ہیں، یہ اشارہ تھا بدر کی طرف کہ بدر کے اندر وہ جیت گئے تھے، 70 ہمارے آدمی انہوں نے مار دیے تھے اور 70 قیدی بنا لیے، اور احد کے اندر ہم جیت گئے۔ اس بات کے اندر بھی ایک غلطی کر گئے، وہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 9ویں نمبر پر سوال کیا، ماذا یأمرکم، ابو سفیان یہ تو بتلاؤ جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تمہیں حکم کیا دیتا ہے، کن باتوں کا حکم دیتا ہے، تمہیں کہتا کیا ہے؟ قلت، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یقول، وہ نبی ہم سے کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ اکیلے کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ انبیاء کا مشترکہ دعوت ہے، تمام اولین و آخرین، اول روز سے لے کر آخر تک انبیاء جتنے بھی آئے، ان کی دعوت کا مظہر اور مرکز اللہ اکیلے کی توحید، اللہ کی عبادت اور شرک کی نفی۔ اور ہم سے یہ کہتا ہے کہ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، ان باتوں کو تم چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں، تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُنَا، اور ہمیں یہ نبی حکم دیتا ہے بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، سچائی کا حکم دیتا ہے، درگزری کا ہمیں حکم دیتا ہے، وَالصِّلَةِ، اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اب شاہ روم ہرقل نے، ابو سفیان نے جو باتیں شاہ روم کو کہی تھی، اب ان کا جواب، ایک ایک بات کا جواب شاہ روم نے دیا۔ فقال لترجمانہ قل لہ، جو ترجمان نمائندہ جو کھڑا کیا تھا ان کو بتایا کہ ان کو کہہ دو، ابو سفیان کو، کہ پہلے نمبر پر میں نے تجھ سے یہ سوال کیا تھا نبی کے نسب کے بارے میں، سألتک عن نسبہ، نسب کے بارے میں، فذکرت انہ فیکم ذو نسب، تو نے کہا تھا کہ ہمارا یہ نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نسب بڑا ہی محترم، بڑا ہی معزز گھرانہ ہے، بڑے حسب نسب والے ہیں۔ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، شاہ روم گواہی دیتا ہے، حالانکہ اس وقت کا یہ کافر تھا، وقت کا کافر نبی کے نسب کی گواہی دیتا ہے، کیا بولتا ہے؟ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، کہ انبیاء جتنے بھی آئے وہ اپنے نسب کے اندر، اپنے خاندان کے اندر معزز لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نسلیں، ان کی برادری، ان کی رشتہ داری اور ان کا خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ معزز رکھتا ہے۔ زمانے کے اندر اس کے معزز ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کے نسب کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں؟ آج میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں،
آپ سب سے پہلے میرا خطبہ جمعہ سننے کے بعد لوگوں سے آپ میرے متعلق پوچھیں گے یہ کون ہے، کہاں کے رہنے والا ہے، کس ادارے سے پڑھا ہے، کس مدرسے سے پڑھا ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں، ان کے شیوخ کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں۔ کیوں؟ اسی سے ہی انسان کی جانکاری ملتی ہے، اسی سے انسان کی عزت ملتی ہے، اسی سے ہی انسان کا معیار بنتا ہے۔ اور سب سے پہلے جب بندہ کسی سے ملتا ہے تو کلام اور گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی پوری کنڈلی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کس برادری سے ہیں، آپ کی کاسٹ کون سی ہے، آپ کی زبان کون سی ہے، کس علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے کہاں سے کی ہے، آپ کے اساتذہ کون ہیں، آپ کا ادارہ جہاں سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے کیا ہے۔ کیوں؟ اسی سے ہی اس کی بات کا وزن ہوتا ہے، اس کی گفتگو کا وزن ہوتا ہے، اس کے قول کا وزن ہوتا ہے، اور اس کے کردار اور معیار کا وزن ہوتا ہے۔ اور جب بندہ کسی کو گرانے میں آ جاتا ہے، گرانے پہ آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی کاسٹ پوچھتا ہے، برادری پوچھتا ہے۔ جب برادری کا اگلا بندہ جب بتا دیتا ہے پھر اس لیول کے ذریعے وہ بندہ اس سے بات کرتا ہے، اس لیول کے ذریعے، کیونکہ اس کو درجہ کیا دینا ہے وہ پہلے اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ جب ساری کنڈلی اور ساری معلومات نکال دیتا ہے پھر اگر عزت دینی ہوتی ہے وہ عزت کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کو عہدے کو دے کر، اس کے کردار کو دے کر، اس کے اخلاق کو دے کر، اس کی تعلیم کو دے کر، اس کی تربیت کو دے کر، اس کی برادری کو دے کر، اس کی قوم کو دے کر، اس کے نسل کو دے کر، اس کے خاندان کو دے کر پھر اس کے سامنے گفتگو کرتا ہے۔ تو شاہ ہرقل نے بھی بڑا عجیب سوال کیا اور بڑا علمی اور معلومات والا سوال کیا کہ سب سے پہلے جو سوال ابو سفیان سے کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں سوال کیا۔ دوسرا سوال، فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ فَذَكَرْتَ اللَّهَ قُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ قَبْلَهُ۔ میں نے دوسرے نمبر پر تجھ سے جو سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اس نبی نے نبوت کا جو اعلان کیا ہے کیا اس کے خاندان میں سے اس سے قبل کسی نے کیا تھا اعلان؟ یہ ابو سفیان سے کہا کہ تم نے کہا کہ نہیں، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے اس کے آباء و اجداد میں سے، باپ دادوں میں سے، اس کے خاندان میں سے، اس کے سلسلہ نسب میں سے اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہی کہتا یہ بندہ یہ وہی بات کر رہا جو اس سے پہلے اس کے قوم، اس کی برادری، اس کے رشتہ داروں نے بات کہی۔ یہ بندہ اس منصب کو، اس سیٹ کو، اس منصب کو پانا چاہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر شاہ روم نے کہا کہ حل کان من آبائہم من ملک۔ تیسرے نمبر پر سوال میں نے تجھ سے کیا تھا کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا تھا نہیں۔ تو قلت، شاہ روم کہتا ہے میں کہتا ہوں فلو کان من آبائہم من ملک قلت رجل یطلب ملک ابیہ، کہ اگر ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوا ہوتا اور اس وقت یہ شخص اپنے آپ کو نبی کہلوانا کے حق رکھتا ہے اور اعلان بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، تو میں یہی سمجھتا کہ شاید اپنے آباء و اجداد کی اس بادشاہت کو چاہنے کے لیے یہ بندہ اعلان کرتا ہے اور یہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ صنادید قریش کے سرداران دار الندوہ پارلیمنٹ کے اندر ان کا اجلاس منعقد ہوا، سارے جمع ہوئے، وڈیرے سارے، سردار سارے جمع ہوئے، آپس میں باہمی مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک بندہ جائے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ شخص اپنی بات سے، اپنے مشن سے نہیں مڑ رہا، اس نے جو مشن کا اعلان کیا ہے
اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی لچک نہیں دکھا رہا۔ اب ہمارے پاس ایک حربہ ہے، حربہ یہ ہے کہ ہم جائیں اس کے پاس، اس کو بولیں کہ اگر محمد، اگر تجھے بادشاہت کی یا تخت کی یا کرسی کی یا منصب کی آپ کو لالچ ہو، دنیا کے عہدے کی آپ کو لالچ ہو، ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ حرص ہے، آپ کی یہ لالچ ہے، آپ کی یہ تمنا ہے، آپ کی یہ طمع ہے کہ آپ کو بڑے کسی خاندان والی لڑکی سے شادی کرنی ہے، تو ہم آپ کے لیے بڑے حسب نسب والی عورت آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس سے آپ نکاح کر لیں۔ جو چاہیں آپ کی اس پیشکش کو ہم سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مشورہ باہمی تیار ہوا، نمائندہ بن کر گیا عبداللہ بن جدعان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ساری باتیں بتلائیں، جو چاہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، منصب چاہیں، کرسی چاہیں، جاہ و جلال چاہیں، دنیا کا کوئی بھی عہدہ چاہیں، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، جو چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بولا، آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ خطبہ ارشاد فرمایا، بس۔ عبداللہ بن جدعان سنتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پورا کیا، عبداللہ بن جدعان نے کہا کہ دوبارہ بتلائیے مجھے، دوبارہ پڑھیے، جو ہم اکثر عیدوں میں، خطبہ جمعہ میں یہ جو خطبہ پڑھتے ہیں مسنونہ، دوبارہ سنا۔ عبداللہ بن جدعان سیدھا اٹھ کر مشرکین مکہ کے سرداروں کے پاس پہنچ گئے، کہا کہ ظالموں، جو بات، جو سوچ، جو فکر، جو تمنا تمہارے سوچوں میں ہے، اس کو آج کے بعد نکال کے پھینک دو۔ میں نے محمد کے کلام کو بھی سنا، ان کی باتوں کو بھی سنا، ان کی توحید کو سنا، ان کے خطبے کو سنا۔ وہ اپنی اس مشن کے اندر جان تو دے سکتے ہیں، لیکن اس مشن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دماغوں کے اندر، تمہاری سوچوں کے اندر، تمہاری تمناؤں کے اندر جو فکر ہے، اس کو آج کے بعد اس کچرے کو نکال کے پھینک دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کو اپنایا ہے، اس کے اندر اپنی جان تو دے سکتے ہیں، لیکن اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ اس کو سن لے اور اس کو سمجھ لے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کو قربان کر دے گا۔ کیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیز؟ کیا تھی؟ اللہ کی توحید تھی اور اللہ کا فرمان قرآن مجید تھا، بس۔ محمد کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ تمہاری یہ سوچیں خاک کے اندر مل جائیں گی کہ یہ اپنے مشن کو چھوڑ کر ہمارے دین کے اندر داخل ہو جائیں، یا ہماری باتوں کو ماننے ناممکن ہے۔ نبی کو کس عہدے کی لالچ؟ تو شاہ روم نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ شخص اپنے آباء و اجداد کے اندر اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ شاید یہ اس بادشاہت کی لالچ میں یہ تمنا اور یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ نمبر 4، ابو سفیان، وسألتک، میں نے تجھ سے سوال کیا تھا، هل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یکون ما قال۔ ابو سفیان، میں نے تجھ سے چوتھے نمبر پر سوال یہ کیا تھا کہ تم نے اس کی ساری زندگی کے اندر تم نے اس کو جھوٹا پایا؟ کیا ساری زندگی کے اندر اس نے کبھی ایک مرتبہ جھوٹ بولا؟ تو نے کہا تھا نہیں۔ تو میں شاہ روم گواہی دیتا ہوں، یہ جو تو صفتیں بیان کر رہا ہے جس نبی کی، جس شخص کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ فقد انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ۔ جس بندے نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، اس نے لوگوں میں سے رہ کر تمہارے مکے کی وادی کے اندر جو گناہوں سے بھر چکی ہوئی تھی،
اس کے اندر کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر 40 سالہ دور کے اندر لوگوں میں سے کسی پر بھی جھوٹ نہیں باندھا، نہیں بولا، تو اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ جو بندہ لوگوں پر بھی جھوٹ میں نہیں باندھتا تو وہ بندہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ نمبر 5، اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم۔ 5ویں نمبر پر تو نے کہا تھا، میں نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ اس نبی کو ماننے والے ضعیف کمزور لوگ ہیں یا اشراف ہیں؟ اشراف کے 2 معنی ہیں۔ اشراف جمع کا صیغہ ہے، اشراف شریف کی جمع ہے۔ عربی میں شریف 2 قسم کے بندوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو شریف، عزت دار، مکارم اخلاق، اس کے کردار اچھے ہوں۔ دوسرا وہ بندہ الشریف کہا جاتا ہے جو مال و دولت میں، گھمنڈ میں، تکبر میں، فخر میں اپنے آپ کو اتراتا ہو، اس کو بھی شریف کہا جاتا ہے۔ جب اشراف کا لفظ ضعفاء کے مقابلے میں آ جائے تو اس اشراف کا معنی ہوگا متکبر، دولت کا پجاری، دنیا کا پجاری، تکبر کا پجاری اور دنیا کے جاہ و جلال اور منصب کا پجاری۔ کیا اس کو ماننے والے کمزور و غریب لوگ ہیں یا امیر اور دولت مند لوگ ہیں؟ تو نے کہا تھا کہ بل ضعفاؤہم، اس کو ماننے والے کمزور لوگ ہیں، غریب ہیں، کیونکہ نبوت کا سلسلہ غربت سے شروع ہوا تھا اور نبوت کا سلسلہ اسلام کے اندر اس کی ابتدا غریبوں سے ہوئی تھی۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی، اجنبیوں سے ہوئی، کمزوروں سے ہوئی، بے بسوں سے ہوئی۔ کیوں؟ غریب، بے بس، کمزور، ضعیف، اللہ تعالیٰ یہ نبی کی صحبت میں ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت میں یہ لوگ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو غریب، بے بس، کمزور، ضعیف، یہ دل کے سچے ہوتے ہیں، اگر ان کو ان کے جسموں کو آروں کے ذریعے کاٹ لیا جائے، چیر دیا جائے، یہ اپنے مشن سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جو متکبر ہیں، دولت مند ہیں، امیر ہیں، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کا منصب رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی اس منصب کو پا نہیں سکتے کیونکہ ان کو گھمنڈ ہوتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ غریبوں کا، ضعیفوں کا، کمزوروں کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے دنیا کے اندر، اس نبی کے ماننے والے ضعیف، کمزور، بے بس، ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو ان کے مونچھیں جو ہیں یہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، پھر مجبور ہو کر وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہر دور کے اندر، ہر نبی کی قوم کے اندر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی آبیاری کرتے ہیں غریبوں کے ذریعے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابغونی فی ضعفائکم، اے مومنوں اور مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو مجھے غریبوں میں تلاش کرو، میں غریبوں میں ملوں گا، امیروں میں نہیں۔ میری نظروں کا مرکز جو ہے وہ امیر نہیں ہے، میری نظروں کا مرکز غریب ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ یہ دل کے سچے ہوتے ہیں، ایمان کے پکے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبیوں کی صحبت اور رفاقت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور پھر ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق سے چاہے تو دنیا کے اندر مالداروں کو بھی یہ توفیق دے دیتا ہے، وہ بھی اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی امیر عمر تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی اسلام کے اندر اسلام کی توفیق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سابق العرب و بلال سابق الحبشہ و صہیب سابق الروم و سلمان سابق فارس۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، 454 حدیث نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرب میں سے سب سے پہلے میں ہوں جس نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کے دین کو قبول کیا۔ اور پھر وہ بلال سابق الحبشہ، حبشوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے بلال ہیں۔ وہ صہیب سابق الروم، رومی میں سے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے صہیب رومی ہیں۔ وہ سلمان سابق فارس، اور فارسیوں میں سے سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہونے والے سلمان فارسی ہیں۔ یہ کون تھے؟
یہ سارے کمزور، غریب اور ضعیف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ یہ نبی آپ کمزور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو غنی کر دیا، آپ یتیم تھے۔ اور پھر آپ سمجھ لیجئے کہ جس بچے کی پیدائش سے پہلے اس کا باپ دنیا سے چلا جائے، دنیا میں آنے کے بعد جب وہ آنکھ کھولتا ہے، اس کو ہوش آتا ہے، شعور والی زندگی آتا ہے، وہ اپنے باپ کے لیے کتنا روتا ہے، اس کا جگر کتنا تڑپتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یتیموں والی زندگی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہی غلام، کوئلوں پر گھسیٹتے تھے، کڑی دھوپ کے اندر پہاڑوں پر لے جا کر کے ان کے چوٹیوں پر رکھ کے بھاری پتھر رکھ کے ان کو گھسیٹتے تھے۔ قوم کے بچوں کو حکم دیتے تھے کہ بلال کی خبر لو، گلے کے اندر رسیاں ڈال کر ان کو گھسیٹتے تھے مکے کے گلیوں کے اندر۔ یہ کون تھے؟ غریب۔ آل یاسر، آل عمار، دیکھ لیجئے ان کی زندگی کو۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یہ سارے غریب تھے، یتیم تھے، اور مکے کے کافر، مکے کے سردار، مکے کے مشرک، مکے کے ظالم، ان بیچاروں کو ابتدائی اسلام کے اندر، شروعات کے اندر ان کو بچوں کو گھسیٹتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے تھے، اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ بڑی قربانیاں دی انہوں نے، بڑی قربانیاں دی۔ ایک مرتبہ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکاری دفتر کے اندر کام کر رہے ہیں، ملنے کے لیے ابو سفیان اور حکیم بن حزام آئے، تو دربان کو امیر عمر نے کہا کہ یہ جو لوگ ملنے آئے ہیں ابو سفیان اور حکیم بن حزام، ان کو بولو تھوڑا ویٹ کریں، انتظار کریں، میں تھوڑا سا سرکاری میرا کام ہے، اور اس وقت میرا یہ کام ضروری ہے، یہ کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہونے کے بعد آپ لوگوں کو بلاؤں گا۔ وہ کام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دربان کھڑا ہو کر امیر عمر کے دربار عدالت میں گیا، فرمایا کہ وہ آیا ہے بلال ملنے کے لیے، فوراً دفتر کو بند کیے، کاپی کو بند کے باہر نکل آئے، گلے لگا کر ملنے لگے۔ تو ابو سفیان حکیم بن حزام کہنے لگے ہم تو پہلے آئے، امیر عمر نے ہم سے انصاف نہیں کیا، عدل نہیں کیا، جو پہلے آئے ان کو بٹھائے رکھا، اور جو بعد میں آیا ان کے لیے فٹ جلدی نکلے اور ان سے ملنے لگے۔ تو حکیم بن حزام نے کہا، جو ابو سفیان کے ساتھ تھے، ابو سفیان تو یہ یاد ہے، بلال کے مناقب سمجھتے ہو؟ بلال وہ ہے جس نے اسلام کے اندر اولاً قربانیاں دی تھی، آج بلال پر اعتراض کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی۔ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، بلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن تھا، مسجد نبوی کا بھی مؤذن تھا، حرم مکی کا بھی مؤذن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے اس کو اونچا کر دے گا۔ کیا اللہ پر بھی اعتراض کرو گے کل قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ نے بلال کو آگے رکھا ہے، تم کون ہو اس پر اعتراض کرنے والے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ جاہ و جلال دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رفتیں دیتا ہے دین کے بدلے میں، ورنہ بڑی بڑی مونچھوں والے جب ان ضعفاء کی تعداد کثیر پھیل جاتے ہیں دنیا کے اندر، اب وہ دیکھتے ہیں ہمارا کوئی چارہ کار نہیں، تو ان کے مونچھیں کترانے لگ جاتی ہیں، مونچھیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، مونچھیں گر جاتی ہیں، پھر آ کر مجبور ہو کر کلمہ پڑھ دیتے ہیں۔ لیکن اول اسلام کے اندر کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، وہ اسلام کے سچے لیڈر ہوا کرتے ہیں۔ اور ہر نبی کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ آپ کو معلوم ہے کوئی مالدار نہیں تھے، کوئی جاہ جلال والے نہیں تھے، دنیا کے امیر نہیں تھے، دنیا کے بادشاہ نہیں تھے، یہ کمزور، بے بس، لاچار اور ضعیف اور معاشرے کے اندر بیچارے دھتکارے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے ان کو ابھارتا ہے، ان کو رفتیں دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اپنے اسلام کی محبت نصیب فرما دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔